کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے دیہاتی علاقے میں ایک پرانی قبر تھی۔ یہ قبر بہت پرانی اور مخوف لگتی تھی۔ لوگوں کے متنازع خیالات کے باوجود کوئی بھی وہاں قبری نہیں دیکھ سکا تھا۔ ایک رات شہر کے ایک جوان لڑکے کو دوستوں کے ساتھ مزیدار میلے کی خواہش تھی۔ وہ نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے اس قبر کو چنے گا۔ جب وہ دوستوں کے ساتھ رات کے وقت قبرستان پہنچا تو وہاں کی خاموشی اور بے سکونی سے وہ ڈر گیا، لیکن وہ اپنے دوستوں کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ لڑکا نے دل کی سانس لی اور جوش و خروش کے ساتھ قبر کے قریب پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی کچھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ قبر کی بو، خون کی بو اور مردوں کی انتہائی مخوف آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ لڑکا نے قبر کے قریب ایک پتھر لیا اور قبر کی طرف پھینکا۔ پھینکتے وقت پتھر نے قبر کا کنارہ چھوا اور اچانک قبر کا رخ بدل گیا۔ لڑکا دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ دیکھا کہ قبر کے اندر ایک کالی روئیں لپٹی ہوئی تھی جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لڑکا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ دوڑنے لگا، لیکن قبر کی روئیں اسے پکڑنے اور اس کو پیچھے کھینچنے لگے۔ لڑکا نے انتہائی خوف سے چیخیں ماری، لیکن بیکار، وہ قبر کے قریب سے نہیں بھاگ سکا۔ آخرکار قبر کی روئیں اسے اپنی گرفت میں لے گئیں۔ اس کے بعد قبر کی مظاہرہ ختم ہو گیا اور قبر کی خاموشی واپس آ گئی۔ لڑکا مرتبہ دھڑکنے کو تسلیم کرتے ہوئے ڈر کے بازو میں لیٹ گیا۔ اگلے صبح لوگوں نے لڑکا کو قبرستان میں پایا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مرچ کھا رہا ہے۔ لڑکا بہت دھیما، بہت خاموش اور بہت دبیس ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگ اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا، لیکن لڑکا صرف اسی کہانی کو دہرانے کے لیے مرچ کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں لڑکے نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ قبرستان میں کچھ سنسنی خیز ہوتی ہے۔ ہر شب قبر کی روئیں اٹھتی ہیں اور قبر کے باہر نکلتی ہیں۔ لوگوں نے اسے تحقیق کیا، لیکن کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ قبرستان میں یہ واقعہ بہت سنسنی خیز سامنے آیا اور لوگوں نے اس کو مختلف طرح سے تشریح لائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قبر میں روح پھنس گئی ہے، جبکہ دیگر کہا کہ یہ صرف ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آج تک وہ قبر اب بھی وہی ہے۔ لوگ اب بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بارے میں کہانیاں سناتے ہیں۔ شاید قبری کے راز کوئی قبرا نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود وہ قبر ہمیشہ سے مخوف اور رازدار رہے گی۔